آخری عمل، 30واں عمل کہ انسان یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وسعت ہو، اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا رہے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وارزقنی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بھی کوئی انسان ایمان قبول کرتا، مسلمان ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ دعا سکھاتے کہ یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے ہدایت دے، اور اے اللہ مجھے رزق دے۔ تو چونکہ بہترین رزق دینے والا تو اللہ ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق اللہ دیتا ہے، اس لیے انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرے۔ دیکھیں رزق زمین پہ نہیں ہے، آسمان میں۔ ہم رزق کو زمین میں تلاش کر رہے ہیں، کبھی ایک فیکٹری میں، کبھی دوسری فیکٹری میں، کبھی ایک منیجر، کبھی ایک سیٹ، کبھی ایک مالدار، کبھی دوسرے کے پاس۔ قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہم نے تمہارے رزق کو آسمان میں رکھا ہے۔ رزق ملے گا جب آسمان والے سے تعلق مضبوط ہوگا، رزق ملے گا جب آسمان والے سے انسان کے تعلق میں پختگی آئے گی۔ اس لیے رزق میں برکت چاہیے، انسان اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ اس کے رزق میں بڑی برکت دے گا اور رزق کو قدموں میں لائے گا۔ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے دعا میں کیسی طاقت رکھی ہے اور دعا کے ذریعے رزق میں کیسی وسعت آتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ یہ 4 محدثین تھے، ہر ایک کا نام محمد تھا۔ ایک کا نام تھا محمد بن نصر مروزی، ایک کا نام تھا محمد بن خزیمہ، ایک کا نام تھا محمد بن اسحاق، ایک کا نام تھا محمد بن منذر۔ یہ چاروں اپنے دور کے محدثین تھے، یہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، آپس میں سوچنے لگے کہ ہم حضور کی حدیثیں جمع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں اسے ایک کتاب کی صورت میں جمع کرتے ہیں۔ اب یہ حدیثیں جمع کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ ظہر کا وقت قریب ہو گیا، انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ جب رات کا وقت آنے لگا آپس میں مشورہ کرنے لگے ہم نے صبح سے کچھ کھایا نہیں اور اگر ہم رزق کی تلاش میں لگیں گے تو حدیث جمع کرنے کا کام ہم سے رہ جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں ایک آدمی کمائے اور باقی آدمی جو ہیں وہ بیٹھ کر حدیثوں کو لکھیں۔ اب انہوں نے قراندازی کی۔ ابن کثیر کہتے ہیں قراندازی میں نام نکلا محمد بن نصر مروزی کا، اس کا نام نکلا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور تم لوگ حدیثوں کو لکھو۔ یہ تینوں محدثین حدیثیں لکھ رہے ہیں، یہ اٹھ کر گئے اور ڈائریکٹ مسجد گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے روئے کہ اے اللہ ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کر رہے ہیں، اگر ہم کھانے پینے کے پیچھے لگے اور دنیا کے پیچھے لگے تو یہ کام ہم سے رہ جائے گا، مولا کریم تو ہمارے رزق میں وسعت دے، رزق کا انتظام کر تاکہ اس خدمت سے ہم محروم نہ ہوں۔ ادھر یہ دعا کر رہے تھے اور ادھر مصر کا بادشاہ احمد بن طولون سویا ہوا تھا۔ احمد بن طولون کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد، محمد نام کے 4 محدثین فلاں جگہ پر موجود ہیں اور وہ میری حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، جاؤ تم ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ جیسے خواب میں حضور کو دیکھا ایک دم یہ بادشاہ اٹھ گیا، اس نے اپنے وزراء کو حکم دیا مختلف قسم کے کھانے پکاؤ، مختلف قسم کے کھانے پکے، فوج کے ساتھ اعزاز کے ساتھ یہ کھانوں کو لے کر خود گیا، تلاش کرنے لگا۔ علاقے کے لوگ سمجھے کہ بھئی آج کیا ماجرا، بادشاہ وقت، وزراء، بادشاہ کی فوج آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ اس گھر میں پہنچے، جب انہوں نے دستک دی انہوں نے پوچھا محمد بن نصر مروزی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو رزق کی تلاش میں باہر نکلے ہیں۔ کہا اس کو تلاش کرو۔ جب تلاش کرنے لگے تو کیا دیکھا، وہ مسجد میں ہے، سجدے کی حالت میں اللہ سے رزق مانگ رہے ہیں۔ تو ایک پیچھے سے آیا اور اسے کندھے کے اوپر تھپکی دی، کہا رزق کا انتظام ہو گیا، اور بادشاہ خود رزق لے کر آیا۔ بادشاہ وقت خود رزق لے کر آیا ہے۔ تو جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے، دین میں مخلص ہو کر لگتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ بادشاہ کو خدمت پہ لگا دیتا ہے۔ دنیا میں بادشاہ سے بڑا مقام کسی کا نہیں۔ بادشاہ وقت کھانا لا رہا ہے،
ایک نہیں مختلف قسم کے کھانے لا رہے، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے اور حضور ان کی خدمت کے لیے اسے نیند سے اٹھا رہے۔ تو جب اللہ رزق دیتا ہے تو یوں رزق دیتا ہے۔ پھر جب یہ بادشاہ پہنچا، اس نے 1000 دینار ان کو دیے اور کہا جب تک تم حدیثیں جمع کرو گے تمہارا کھانا پینا میرے ذمے ہوگا۔ اس جگہ کو خرید کر مسجد بنائی اور قریب میں دارالحدیث بنایا کہ یہاں بیٹھ کر تم لوگ حدیثیں جمع کرو۔ تو آخری عمل دعا کرنا ہے۔